السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ہم آج کے اس مختصر درس میں جو حج کے دوران کئی لوگوں کی موت ہوئی اور جو خبریں آ رہی ہے جو گرمی کی وجہ سے، اور کئی بار اس موضوع کو لے کر بہت لوگ بات کر رہے ہیں، یہاں تک کہ بعض غیر مسلمان بھی اس موضوع پر تبصرہ کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، تو میں اس تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ موت تو ایک انسان کو ایک نہ ایک دن آنی ہے، اور اس کا وقت مقرر ہے، لکھا ہوا ہے۔ اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے کہ ایک نیک کام کرتے ہوئے کسی کو موت آ جائے؟ اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ۔ دوسری چیز، اگر دیکھیں گے کہ کتنے ملین لوگ وہاں جاتے ہیں، سالوں سال سے کتنے ملین لوگ ہر سال جاتے آئے ہیں، اور کسی ایک سال میں ایسا ہوا، اور پیک سمر یعنی سمجھ لیجئے جب ٹیمپریچر 50 ڈگری سے اوپر چل رہا ہے، اور جو لوگ وہاں حج کے لیے جاتے ہیں وہ کون سے لوگ اکثر جاتے ہیں؟ اکثر بزرگ عمر والے جاتے ہیں، جن کے اندر خود آلریڈی کئی ساری بیماریاں ہوتی ہیں، کو موربیڈیٹیز ہوتی ہے، جو ایسے بھی ایک طرح سے دیکھیں تو ایک رسک سٹیج والے لوگ ہوتے ہیں۔ اب اس کے اندر اگر کسی کی موت ہوئی اور ایک نیک کام کرتے ہوئے، ایک زندگی کا ایک اہم سفر کرتے ہوئے، تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے اس سفر کو ہی بدنام کیا جائے یا کوئی اس کے خلاف بات کرے۔ لیکن یہاں پر ہم سب کے لیے سیکھنے والی بھی چند باتیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو میں آپ سب کے سامنے بات بولنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہمارے یہاں خاص طور سے ہم انڈیا میں ماحول جو دیکھتے ہیں کہ بزرگ ماں باپ، بہت بزرگ، اور ان کو ماں باپ کو اکیلے بھیج دیتے ہیں، کوئی ساتھ میں نہیں جاتا۔ یہ کیا بات ہے؟ یعنی کہ ایسا لگتا ہے سب کچھ آٹومیٹک ہو جائے گا، اور وہاں جا کے اچانک خود بخود ایسے مطلب کچھ ہو جائے گا اور خود بخود سب چیزیں ہو جائے گی۔ کہ ایسا نہیں لگتا کہ بزرگ ماں باپ کو اگر کوئی بھیج رہا ہے تو بچوں میں سے بھی کوئی اگر صحت مند ہو، جوان ہو، اور جائے وہ بھی ساتھ میں خدمت کرے، ثواب پائے، اس کی بھی حج ہو جائے گی۔ جوان لوگ کیوں نہیں کر سکتے بھائی؟ بوڑھے ہونے کے بعد ہی کریں گے حج، یہ بات بھی کیا ہے؟ تو ساتھ میں وہ بھی حج کر لیں، ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور ہمارے ہاں لوگوں نے ایسا سوچا ہے حج کا سفر یعنی 40 دن، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ حج کتنے دن ہے؟ حج کتنے دن ہے بتائیے؟ ہاں، اصل تو دیکھیں گے تو 5 دن یا 6 دن یہ حج ہے، 5-6 دن کا سفر ہے ایکچول۔ اور الحمدللہ ابھی ایسے پیکیجز یہاں انڈیا میں بھی ملتے ہیں، 14 دن، 16 دن، 20 دن کا حج کا سفر۔ تو اس کے اندر 20 دن کا پیکیج آپ لے کے جائیے، کاسٹ بھی تھوڑا کم ہو جائے گا اس کے اندر۔ تو یہ بھی ایک پاسبلٹی، یہ بھی ایک چانس ہے۔ تیسری چیز ہم یہ دیکھتے ہیں اس کے تعلق سے، دوسری چیز بلکہ اس کے اندر اگلی بات یہ کہ ایک چیز جو لوگوں کے اندر ہے کہ بھئی کیا اس کے اندر لیگل جو طریقہ ہے حج کا، کہ وہاں سے جو گورنمنٹ کی ترخیص کے ساتھ، اس کے رجسٹریشن کے ساتھ، اس کے لائسنس کے ساتھ، کیا وہ طریقے سے ہی جانا چاہیے؟ اب جیسے میں آپ کو بتاؤں، مجھے ایک حج ٹور والوں کے بارے میں پتا چلا، وہ لوگ حج کر کے آئے، پوری ٹور مارکیٹ سے کم بھاؤ میں، لیکن حج کی آفیشیل ویزا نہیں، وزٹ ویزا کے ساتھ گئے۔ 60 دن کا سفر کیے لوگوں نے، اس میں سے 20 دن وہ کہتے ہیں ہمیں لاک کر کے رکھ دیا تھا کہیں، کیونکہ باہر نہیں جا سکتے، باہر پکڑ رہے تھے۔ اور جو مین حج کے دن ہے اس میں منی میں خیمہ نہیں، عرفات میں خیمہ نہیں۔ اب ایسے لوگ کیا رسک ریجن میں نہیں آتے؟ کہ ایسے لوگوں کو سن سٹروک ہونے کا یا پھر ایسے حادثات میں شکار ہونے کا زیادہ چانس نہیں ہو جاتا ہے؟ کیا ایسا نہیں لگتا ہے کہ وہاں پہ کتنے لوگ جا رہے ہیں، کم سے کم ایک آفیشیل کیلکولیشن ان کے پاس، وہ گورنمنٹ کے پاس بھی ہونا چاہیے کہ ہاں اتنے لوگ آ رہے ہیں، اتنے لوگوں کا انتظام کر رہے ہیں۔ اب پتہ چل رہا ہے اتنے لوگ آ رہے ہیں، اتنے لوگوں کا انتظام ہے، اور آ رہے ہیں اتنے سارے وزٹ ویزا وغیرہ لے کر۔ تو یہاں پر کئی سارے لوگ جو یہ سیٹنگ والا کام کرتے ہیں نا، تو اس کی وجہ سے پرابلمز نہیں ہوتے ہیں۔ پھر وہ پرابلمز جو ہوتے ہیں، کیا اس کے اندر یہ چیز حصہ نہیں ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے ہم سب کے لیے۔ ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَزَوَّدُوا، کہ زاد راہ لے لو، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ اب زاد راہ لے لو تو کیا خود بھی کچھ زاد راہ کا انتظام نہیں کرنا چاہیے؟ کہ خود بھی بھئی یہاں پر یہ چیز ہے، سب چیز ان کے اوپر ڈیپینڈ ہو جاؤ۔ مطلب وہاں پہ ابھی مینا کے دنوں میں، عرفات کے دنوں میں، بھئی وہاں پہ ملے گا، بھئی خود بھی تو کچھ انتظام کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ بس ڈیپینڈ ہو جاؤ، خود بھی تو کچھ زیادہ راہ لو، خود بھی کچھ کیلکولیشن کرو کہ یہاں پہ میرے پاس پانی اتنا ہونا چاہیے، یہاں پہ کھانا کچھ ہونا چاہیے، یہاں یہ چیز ہونی چاہیے۔ اچھا، آپ دیکھیں گے کہ شریعت کے اندر بہت ساری آسانیاں بھی ہیں۔ سوچئے اگر کوئی بزرگ ہے، وہاں جا رہے ہیں، جمرات پہ جانا آنا، اب اس کے اندر وہاں جانا اتنے کلومیٹر آنا، جمرات پہ کنکر مارنے میں آج کل رسک نہیں ہے۔ ایک زمانے میں جمرات پہ کنکر مارنے میں بھی رسک بہت ہوا کرتا تھا کہ وہاں پہ سٹیمپیڈ وغیرہ ہوا کرتے تھے۔ آج کل الحمدللہ وہاں بہت آسانی سے ہو جاتا ہے، لیکن جانے آنے میں اتنے کلومیٹر جو چلنا ہے اس میں تو ایک رسک ہوتا ہی ہے، خاص طور سے بزرگ ہو تو، اور جانے میں رسک تو ہے ہی۔ تو وہ کسی اور کو دے سکتے ہیں، نیابت کر سکتے ہیں، کسی اور کو دے سکتے ہیں کہ آپ میری طرف سے مار دو۔ سہولتیں بہت ساری ہیں۔
10 تاریخ کو طواف افادہ نہیں کر سکتے، 11 کو کر دو، 12 کو کر لو، آگے کر لو، اس کے اندر کوئی ٹائم لمٹ بھی بعض علماء نے تو کہا ہے پورے ذی الحجہ تک کی ٹائم لمٹ ہے طواف افادہ کی۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو سہولتیں ہیں وہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، اور نہ ہونے کی وجہ سے کیا کیا کرتے ہیں لوگ۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں عرفات کے دن وہ جبل رحمت کے اوپر چڑھنے میں بہت ثواب ہے۔ اب ایک بھائی کے بارے میں پتا چلا، ان کو یہی پتا تھا کہ بھائی جبل رحمت پہ چڑھنا ہے اور چڑھنے میں بہت ثواب ہے۔ جبل رحمت کو دیکھتے ہیں نا، وائٹ دکھتا ہے، جو یوم العرفہ کے دن وائٹ دکھتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اتنے سارے لوگ وہاں چڑھنے کی پوری کوشش کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہاں چڑھنے میں کوئی ثواب نہیں، ہاں کوئی ایسے خاص نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبل رحمت پر نہیں کھڑے تھے، اس کے قریب کھڑے تھے، اور کہا کہ میں یہاں کھڑا ہوں لیکن پورا عرفات کھڑے ہونے کی جگہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر بھی لوگ پوری محنت کر کے دھوپ میں زیادہ لمبا فاصلہ چلنا ہے، کیونکہ معاملہ کیا آپ کے خیمے سے جبل رحمت تک چل کے آنا دھوپ کا وقت، ہاں تو یہ کیا ہے معاملہ؟ ایسی پہلوانی میں بھی تو لوگ اپنے آپ کو رسک ایریا میں ڈالتے ہیں، ایسی چیز جو غیر ثابت شدہ ہے۔ بعض لوگوں کو یہ پتا ہے بھائی دھوپ میں کھڑے کے دعا کریں گے، کیوں بھائی خیمے میں بیٹھ کے دعا کر لو، دعا ہے آپ کی، آپ کریے۔ مطلب یہ کیا ہے کہ دھوپ میں کھڑے رہنے میں کو لگتا ہے کہ خاص اس کے اندر اللہ تعالیٰ زیادہ سنے گا اگر ہم دھوپ میں کھڑے رہیں گے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ پھر ایسی چیزوں میں رسک میں ڈالتے ہیں۔ بھائی 50 ڈگریز کا ٹیمپریچر چل رہا تھا، 50 ڈگریز کا ٹیمپریچر تھا، تو خود کچھ نہ کچھ سیفٹی پریکاشن ہم لوگوں کو بھی تو لینا چاہیے۔ زیادہ راہ لے لو، زیادہ راہ کے اندر کیا چھتری نہیں ہو سکتی ہے؟ کیا کوئی ساتھ میں کسی اور کو لینا نہیں ہو سکتا ہے؟ یہ ساری چیزوں سے کیا رسک منیمائز کرنے میں ہم سب بھی تو ذریعہ بن سکتے ہیں۔ آخر 2 باتیں کہہ کر ختم کروں گا۔ پہلی بات یہ کہ اگر تکلیف ہوئی بھی نہ کسی کو حج میں، تو آ کے یہاں باتیں مت کرو پلیز، کیونکہ بات کرنے سے کیا ہوتا ہے، ارے اتنی تکلیف تھی، اتنی مشکل تھی، مطلب کیا ہے وہ بتا رہے ہیں کہ بہت مشکل تھی اور ہم کر کے یہ تیر مار کے ہم آئے ہیں ابھی۔ تو اس میں ایک طرح سے اخلاص پہ بھی تو اثر آ رہا ہے۔ اور ایک چیز ہے کہ بھائی ہو سکتا ہے کئی لوگ جو اگلے سال حج کرنے جانے کا سوچ رہے تھے، وہ سب تکلیف سن کر ان کا حوصلہ تھوڑا کم ہو جائے، ایسا بھی تو ہوتا ہے نا۔ اور آخری بات یہ کہ حج کا سفر ہے بھائی، آپ دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگ من کلی فجن عمیق، ہر تنگ راستے سے لوگ آئیں گے۔ آج جب دیکھتے ہیں نا دنیا کے کونے کونے سے لوگ آ رہے ہیں، مطلب ایسے ایسے لوگ دکھتے ہیں وہاں پر کہ آپ سوچ نہیں سکتے، ارے ایسے اتنے سارے قسم کے لوگ کونے کونے سے، کون سوچ سکتا تھا؟ 1400 سال پہلے آیت نازل ہوئی تبھی تو ایسا کچھ نہیں ہو رہا تھا، لیکن ہو رہا ہے آج۔ اور یہ کسے پتا ہو سکتا تھا؟ خالق کائنات جس کو ہر چیز کی خبر ہے، وہی تو جانتا ہے نا، اور وہی چیز ہے۔ ارے کتنے سارے معجزے ہیں، کتنے سارے فائدے ہیں حج کے سفر کے، لیکن یہ چیز کے اندر میں آخری بات تو یہ کہوں گا کہ بھائی وہ زندگی کے رزق والے مرحلے کا کیوں انتظار کرتے ہیں لوگ؟ پہلے ہی بھی حج کریں نا، تو بھی اس کے فگرز جو آتے ہیں یہ کم ہو جائیں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اگر سارے جوان لوگ جوانی میں ہی پہلے آگے حج کر کے فرض حج کر لیں تو کیا وہ چیز فگر کم نہیں ہو جائیں گے؟ اور موت کبھی بڑھاپے سے پہلے آ گئی تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ بھائی حج کرنے کا وقت تھا، لازم تھا اور کیا نہیں حج، تو اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ قرض باقی نہیں رہ جائے گا؟ اتنے سارے فائدے سے محروم زندگی نکال رہے ہیں۔ پتہ ہے آپ کو ایک ٹی شرٹ میں نے دیکھا، حج چینجڈ می، حج چینجڈ می، حج نے مجھے بدل دیا۔ لیکن وہ بدلنے کا وقت کیا بڑھاپے سے پہلے، مطلب قبر سے پہلے، اس سے پہلے نہیں کر لینا چاہیے؟ صحت مند ہو، جب طاقت ہے اور کافی کچھ چلنا پڑتا ہے بھائی، اچھی طرح سے کر سکتے ہیں۔ تو یہ چیز میں آپ سب کے سامنے یہ بات ہے کہ جس نے حج ابھی تک نہیں کیا بہت بڑی چیز سے محروم ہے ابھی تک، اور جس کو موقع ملا اللہ تعالیٰ اس کی حج کو قبول فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایسے ہی فائدے مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔